نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ حاضرین جلسہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے سامنے تمہارے والدین میں سے کوئی یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا اور ان سے نرم بات کہنا اور ان کے آگے عاجزی کا بازو جھکا دو اور کہو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش نصیب ہے وہ شخص جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کے ذریعے اور اچھے سلوک سے خوش رکھا اور جنت کا مستحق بن گیا۔ ایک حدیث میں یوں فرمایا، ہما جنتک و نارک، ماں باپ دونوں تمہاری جنت بھی اور تمہاری دوزخ بھی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم ان کی فرما برداری کرو گے تو جنت کے حقدار بن جاؤ گے اور اگر ان کے ساتھ برا سلوک کرو گے تو جہنم میں جلو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی ماں باپ کی طرف محبت کی نظر سے دیکھے تو اللہ ہر نظر کے بدلے ایک حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالے تو 100 مرتبہ ثواب ملے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا، والد راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہوں گے، والد ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہوں گے، اور باپ جنت کے دروازوں میں سے سب سے بیچ کا دروازہ ہے۔ ایک دفعہ تکلیف میں ہم اگر ماں باپ کے پیر دبا کر یا ان کو آرام پہنچا کر ماں باپ کی دعا لے لیں تو ماں باپ کی جو دعا ہوتی ہے وہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ زبان سے نہیں، صرف سوچ لے تو اللہ قبول فرماتے ہیں۔ وہ انٹریکشن ہوتا ہے اللہ کے ساتھ۔ They do not need to move their tongue to interact with Allah, that particular thought، وہ تھاٹ ہی کمیونیکیشن ہے۔ اللہ نے ان کی دعا میں وہ اثر رکھا ہے۔ آج ہمیں دوست بڑے عزیز نظر آتے ہیں لیکن کوئی دوست ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ماں باپ ہی ہمارے سب سے اچھے دوست ہیں۔ ہمارے والدین ڈے 1 سے ہمارے لیے محنت کرتے ہیں، ہمارے اوپر ہی ان کی نظر ہوتی ہے، ہماری ہی فکر ہوتی ہے اور ہم لوگ ایزی لے لیتے ہیں۔ ہماری کامیابی سے ہم اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا ہمارے ماں باپ خوش ہوتے ہیں۔ ہمارے والدین ہمارا برا نہیں چاہتے، وہ ہر وقت ہمارا بھلا ہی چاہتے ہیں۔ ہم فون اور دوستوں میں وقت ضائع نہ کریں، ہم اپنا وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ بتائیں۔ وہ ہم سے ملنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جن ماں باپ کو اولاد وقت دیتی ہے اور ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر بات کرتی ہے، وہ ماں باپ بہت صحت مند رہتے ہیں اور اللہ کی بڑی نظر ہوتی ہے ان پر۔ ہم اپنے والد اور والدہ کو کبھی تکلیف نہ دیں۔ ہمارے والدین دوسروں کے سامنے جا کر ہمارے بارے میں آنکھ میں آنسو لا کر ہماری شکایت کریں اور ہم سے ناراض رہیں تو بتاؤ کیا اللہ اس بیٹے اور بیٹی سے ناراض نہیں ہوں گے؟ مارنے کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مارنے کے لیے گن اور بندوق کی ضرورت نہیں ہے۔ آج اپنی حرکتوں سے بچے اپنے ماں باپ کو مار رہے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشن کو فلفل نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ڈپریشن میں جا رہے ہیں، ان کو شوگر آ رہا ہے، ہائپر ٹینشن آ رہا ہے۔ ماں باپ کی موت کا سبب آج اولاد بن رہی ہے۔ بچے خون کے آنسو رلا رہے اپنے ماں باپ سے غلط لینگویج میں بات کر رہے ہیں۔ جس کے دل میں ماں باپ کے لیے عزت نہ ہو، اس کے لیے اس دنیا میں جگہ ہی نہیں ہے، اس کا جینا ہی نہیں ہے۔ ذرا سوچو، ماں باپ کی وجہ سے تو ہم اس دنیا میں ہیں، عزت کی روٹی کھا رہے ہیں، عزت کے کپڑے پہن رہے ہیں، عزت سے جی رہے ہیں۔ یہ والدین کی دین ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے اوپر ہمیشہ رہے، اللہ ان کو خوب عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا۔